آپ کو پہلے یہ غلط بات پہ بتا دوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جو باقی نبی ہیں، ان کے علاوہ میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ غلط بات نہیں تو کر سکتا یا کر محمد نے پھر بغیرتی کی کہ جب اس نے کہا جاؤ ہند پہ حملہ کرو؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ ہند پہ نہیں حملہ کیوں؟ کرو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان کی جو سنن نسائی کی حدیث موسٹ پروبیبلی مجھے ہوں یاد نہیں ہے، اس وقت سنن نسائی میں ہے ہوں کہ اس وقت مجھے حدیث کی ایگزیکٹ ورڈنگ بھی یاد نہیں آ رہی. بہترین. میں ایگزیکٹ ورڈنگ یاد کرا دوں. جی آپ انہوں نے یاد کہا دلا میری امت میں 2 گروپس ہوں گے ہمیشہ. میری دیں. امت میں 2 گروپس ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جن کو اللہ جو ہے جنت کی آگ نہیں چکھنے دے گا. ٹھیک ہے. ایک وہ گروپ ہوگا جو انڈیا پہ حملہ کرے گا اور جی ایک وہ گروپ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا. یہ 2 گروپ ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ نہیں لگے گی. تو اس جی کا بالکل. مطلب ہے اگر آپ نہیں تو نے انہوں نے یہ جنت. کہا کہ انڈیا پہ حملہ کرو. جی سر. اور کیا کہا؟ نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اب انڈیا پہ حملہ کرو. اس اور حدیث کیا سے آپ انہوں نے؟ یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا پہ حملہ کرو. جی. تو بھائی کیسے ہوگا انویڈ؟ نہیں کیسے؟ تو مجھے یہ بتائیں ذرا پھر کیا بولتے ہیں 4 خلیفہ آئے ان میں سے کسی نے تو انڈیا پہ حملہ نہیں کیا پھر. کیونکہ تو وہ بھی جب بڑے انویڈ دور کیسے تھے. ہوگا؟ کے ٹائم پہ کیونکہ وہ ابھی بہت دور تھے. ابھی وہ باقی فتوحات سر کریں گے تو انڈیا تک پہنچیں گے نا. آپ ٹھیک کے ہے آپ چاروں مجھے یہ ابھی تک ایران تک بلوچستان پہنچ جہاں نہیں رہے. ہمارے بلوچستان کا اتنا ایریا حضرت عثمان کے ٹائم پہ فتح ہو چکا تھا. ہاں تو کر تو ٹھیک رہا ہے تھا. تو وہ تو یہ انڈیا کا انڈیا حصہ کیا تھا نا. تھا؟ یہ بیچ میں ہیلو سندھ بھائی. اور انڈیا باقی کیا تھا؟ ہیلو بھائی. ریلیکس. ٹیک اے چل. وہ انڈیا جی وہ ہند تھا. بنو امیہ بھی نہیں آئی انڈیا میں. پھر یار بنو کیا عباس بندہ ہے آئی ہے قسم انڈیا سے. میں، یہ آپ کو پتا ہوگا. ہیلو. ٹھیک ہے ریلیکس. ٹیک اے چل. نہیں ٹیک نہیں اے چل. ریلیکس آئی ایم ویری ریلیکس. دیکھیں میں اچھا آپ کو بھی کچھ مجھے نہیں کہوں بتائیں. گا. میں مجھے آپ بتائیں. کو دعا دوں گا، آپ کو ہدایت دے اللہ. اوہ میں صرف یار. اختلاف رائے رکھ رہا ہوں. بلیک کیوں نہیں لگاتے سالو؟ ہاں تو سن لو نا، تو پھر مانو بھی تو نا. بریک تو لگاؤ نا. ہاں مجھے بتاؤ عثمان نے کہاں تک کی فتوحات کی؟ ایران تک آیا عثمان؟ ہاں ہاں آیا. دوسری سائڈ پہ وہ جیروسلم تک پہنچا. جو دوسری سائڈ تو اس سے بھی آگے نکل گئے تھے بہترین. نیچے سے رومنز اس میں. نے نارتھ آف افریقہ کو بھی فتوحات کی. نو آئی ایم ناٹ شور ادھر کی. اوئے ہوئے ہوئے کوئی بات. تو ایران چلو ایران تک تو آیا نا اس سائڈ پہ. جی ایران تک کیا آم لینے آ رہا تھا؟ اس کو ملتانی آم بہت پسند تھے. اس نے ملتان سے آگے آم کھانے تھے. نہیں تو سر دین کیوں آیا؟ پھیلانا تھا تو یہ نہیں کوئی عام لینے کیا مطلب آپ کا ہاں مسئلہ چلو. یہ کیا طریقہ ہے بات فتوحات کرنے کا؟ کرنے ہی آیا نا. آم لینے تو جی نہیں آیا بالکل. تھا. بہترین. تو پھر اور وہ کیا کر رہا تھا؟ مر گیا سالا. پہلے مر گیا. انڈیا تک پورے طریقے سے پہنچ نہیں سکا. پہلے مر گیا سالا. جی شہید ہو گئے. تو جو اس کے بعد جو مین بندہ تھا اس کے بعد انٹرنل خانہ جنگی شروع ہو گئی. اس کے حسن بعد حسین موت مر ہو گئے. رہی تو پھر. پھر اس کے بعد جو آپ کا میجر خلیفہ بننا تھا اسی نے آگے مزید آگے اٹیک کرنا تھا یا ہوا کے اوپر سے کوئی اٹیک ہو جاتا؟ جبرائیل تو ہے نہیں، وہ بھی محمد کے ساتھ مر گیا. اللہ بھی ہے نہیں، وہ بھی محمد کے ساتھ مر گیا. پھر اینڈ میں نہیں مسلمانوں نے دیکھیں ہی اٹیک تمیز کرنا سے تھا نا. بات کریں ورنہ میں ابھی لیو کر کے چلا جاؤں گا. بدتمیزی کریں گے تو کیا مطلب؟ ٹھیک ہے. بدتمیزی کون سی کی؟ میں نے ابھی آپ کے کسی بندے کو گالی دی یا میں میں نے نے کس کو کسی کو، گالی دی؟ کیونکہ آپ کا تو کوئی دین و میں نے خدا ہے کہا نہیں تو میں ٹھیک ہے. نے کہا آپ کہ اگر میرے دین پہ یا اللہ میرے مر خدا گیا کے بارے میں کچھ محمد کے بولا ساتھ. چلیں میں گے، نے میں گالی نہیں کون سننے سی والا دی؟ پھر آپ کی بات. میں نے گالی کون سی دی؟ محمد مرا ہوا نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں بالکل. وفات میں اور ٹھیک ہے مرنے میں فرق نہ کیا ہے؟ اللہ کو کبھی دیکھیں چلیں ایک دن پہلے چھوڑ دیں. بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات کو میں. چھوڑ دیں. ایک دن وفات میں اور مرنے میں فرق کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس پہ غصہ نہیں ہو رہا، میں غصہ اس پہ ہو رہا ہوں. آپ اچھا نے کس پہ ہو رہے کہا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو موت آ گئی. اللہ تعالیٰ کو اللہ کا بھی موت موت آ کبھی گئی. نہیں آنی. اللہ کو بھی موت آ گئی ہوئی ہے. نہیں آنی، کبھی نہیں آنی. محمد کے بعد مجھے اللہ دکھائیں کسی اور کے پاس آئی ہے اللہ کی نہیں کوئی بات چیت؟ تو پھر ٹیسٹ کس چیز کا؟ ایمان کیا ہے باقی؟ تو آپ وہی تو مجھے کہہ رہا بتائیں ہوں. آپ کا کون سا خدا ہے؟ میں آپ کو اس کو غلط پروف کر کے دکھاتا ہوں ابھی. اولا لولا. اولا لولا بس یہی خدا ہے آپ کا، نام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ بھی نام کے علاوہ کیا ہے؟ بابا جی کا ٹھلو. بس ٹھیک ہے پھر یہی بس ایمان ٹھیک ہے ہے. ہمارا ایمان یہ ہے، ہم رکھو مانتے ہیں اللہ ایمان. تمہیں ہوتے ہیں. کبھی کسی نے منع آپ کیا کچھ بھی ایمان کر رکھنے رہے سے؟ ہیں ہم مانیں گے پھر تو بھی، یہ ہمارا مجھے ایمان نہیں ہے. نا بتاؤ. مجھے ایمان نہیں سکھاؤ پلیز. مجھے ایمان ہاں نہیں تو سیکھا پھر ہوا ہے بہت تمیز سے اچھا. بات کریں ورنہ پھر نکلیں. پھر میں لیو کیا کر رہا مطلب ہوں نکلے؟ اسٹوڈیو. مرضی ہے آپ کی. میں ابھی ساحل میں بھائی آپ سے کو بات دکھانے کرنے لگوں. آیا تھا. مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں امام کرنی تھی. شافی ٹھیک دکھا ہے، دوں. ایک تو آپ غلط بات ساحل کر رہے سے ہیں، اوپر سے آپ بحث کر ساحل رہے ہیں. بتا دو دیا. ساحل ابھی ساحل ذرا کلمہ پڑھے. لا الہ. نہیں چھوڑیں، کلمے کی بات نہیں ہے. ساحل بھائی ساحل آپ بھائی سنیں میری کلمہ بات. پڑھے ذرا. ایک ایک سیکنڈ میں منٹ ساحل کو میں آپ کلمہ بلا سنیں. دوں. یار کلمہ پڑھا دوں اس کو. آپ میری بات سنیں. اشہد ان ساحل بھائی لا الہ الا اللہ نہیں الا الہولا واشہد. لولا. اچھا وہ والا. ہاں جی. اشہد لا اشہد الہ ان لا الہ الا الا الہولا لولا.
इल्ला हाँ, तो लूला ठीक है ना, लूला। फिर मैं समझ गया। आपका मसला ये है, आप हिंदुस्तान में रहते हैं ना, आदमू तो आपको हिंदुओं के साथ कुछ ज़्यादा ही आदमू मोहब्बत है, आपको पता है रसूल पिटेंगे। लूला। हाँ, आपको पता है ना, फिर आप दिल से आई वही है, एग्री। एथियस्ट हैं या हिंदू हैं, मुझे पता है, ठीक है? और दोनों सूरतों में आपको पता है जवाब तो नहीं दे पाएँगे, तो यार कैसे वो बच्चे वाली वही बात कर रहे हो लूला-लूला गजवा, करे ये ना जा मैं रहे हैं। यार इधर उधर क्यों जा रहे हो यार, क्या बन रहे तो हो, क्या क्या इधर-उधर चाहते क्या आप हो? जा रहे हो ना, आपने इमाम शुरुआत की, मैं शाफी अबे की आपको बोल तरफ रहा हूँ। आओ यार। मैंने इमाम स्ट्रीम के शाफी की स्टार्ट तरफ में आना है, आपको मैं आया तो मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि भाई तमीज़ से बात इमाम करो, तो शाफी मैं की तरफ बता आना है, इमाम शाफी की तरफ आना है। आप माने आपने जो कहा गलत है और अभी नहीं करेंगे दोबारा ऐसी मेरे कोई बात। मुताबिक अल्लाह मर चुका है, अल्लाह तो पत्ता तो भी नहीं, ठीक अल्लाह है। की बगैर के मैं नहीं पत्ता तो भी नहीं ला आप सकता, मैं पूरा पेड़ हिला देता हूँ। अगर आप मेरे दीन सुनो, की किसी अल्लाह की मर्जी के बाद पत्ता भी नहीं ना हिलता, मैं इधर पूरा नहीं पेड़ तो हिला देता हूँ, अब क्या करूँ? मेरी बात सुने। भाई सुनाओ। अगर आपको आपने अली मेरे भाई सामने ऐसी कोई बातें करनी है, तौहीन करनी है, अगर आपको इल्म पे दलील पे बात नहीं करनी तो मैं लीव कर, तो मैं ठीक है? दिखा तो रहा हूँ दलील, आप फिर दलील ये सुनना नहीं चाह आपके रहे। आपके ये फिर आप ये आपके 3000 वाचर और आप खुश रहें अपनी बातें करते-करते। ये सर आपके पास अली स्क्रीन भाई पे कोई चीज है? हम्म। अली भाई स्क्रीन पे शाफई इमाम शाफई ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है जरा वो देख लो भाईजान एक बार। मैं इस पे आता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं कहीं नहीं भागे जा रहा। आप पहले अपना लहजा तो सही करें ना, बात करने का मेरे को अरे लेकिन फ़ायदा ये तो हो। आपकी जबरदस्ती है। सुनो मेरी बात, आपका ईमान है कि अल्लाह जो है हयात में है, अल हय्युल कय्यूम है, वो आपका ईमान है ना। अगर सामने वाला नहीं मानता अल्लाह को जिंदा, तो इसमें आपको क्यों प्रॉब्लम होना तो चाहिए भाई? प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मानो आप, ठीक है? आपका अपना तो फिर ईमान है। आप किसी आप क्या बोलते हैं, छेड़ रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो, आप उनके बाल बोलने का तरीका देख रहे हो? ये अभी आप साहिल भाई अभी आप बात कर रहे हो ना, आपके साथ बात बात करने में और बहस करने में लग रहा है कि बंदा सही बात कर रहा है, इसके साथ बात कर सकते हैं। वो बंदा ये नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह मर गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। भाई आप नहीं ठीक है, आप अपना मानो बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो किसी के क्यों खुदा ना के बारे बोले में? हम, क्यों ना ये बात बोले हम? बस अच्छा ठीक है इमाम शाफई की बात पे आ जाओ यार। फिर अली आप भाई बोलते चलो रहें, इमाम फिर मैं शाफी की बात आगे आगे पे आते बढ़ाओ। स्ट्रीम में रहने का हैं, इमाम फ़ायदा नहीं है। शाफी की बात पे आते हैं। इमाम शाफी, अली भाई हाँ, इमाम इमाम शाफई की शाफी, बात पे आओ यार, समझना इमाम है। इमाम शाफी लिख रहे हैं, उस वक़्त आपके इन स्कॉलर्स ने हमले कर दिए हैं, जिनको आप इस वक़्त कह रहे हैं कि वो बुरे ही गलत थे, और उन्होंने कौन से इंडिया स्कॉलर? का नाम लेके बता दें। अभी जिन 2 का नाम लिया था मैंने आपके सामने, जिनको आपने कहा है कि ये तो सूफ़ी वग़ैरह टाइप के लोग हैं, जिनमें नाम आपके हाँ। मोहम्मद बिन कासिम भी उसमें अटैक कर चुका है, और आपका महमूद गज़नवी के भी अटैक्स हो चुके हैं, ठीक है? इसके बाद इमाम शाफी लिख रहे हैं अपनी किताब के अंदर, As for the fatwas claiming that India Hind is an enemy land Darul Harb, कि इंडिया एक दारुल हर्ब है, इसके अंदर it is not its generality में ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? आगे सुने। Because there are areas where Muslim resides in India and there is a remnant of Islam's rules, क्योंकि इस वक्त इंडिया के कुछ इलाकों पर इस्लाम रूल कर रहा है। अब अगर ये जो लोग जिनको आपने सिंपली कह दिया कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये लोग तो सूफी हैं? टाइप के बकवास लोग हैं, अच्छा, इमाम शाफी बोल रहा है कि चूंकि इंडिया इस वक्त कुछ इलाकों में वहां पे इस्लाम रूल कर रहा है, लिहाजा इंडिया पूरे का पूरा दारुल हर्ब नहीं है। एज लॉन्ग एज इंडिया के इन इलाकों में इस्लाम रूल कर रहा है, आप पूरे हिंद को दारुल हर्ब नहीं कह सकते। Even if this is limited to marriages where pertains to them, for example, are considered Muslim lands. A Muslim land does not become an enemy land under the 3 condition. अगर 3 conditions हो तो मुसलमान का लैंड दारुल हरब नहीं बनता। Number 1, that the security of Muslim through their leader no longer exists and the security on a non-Muslim has taken its place. अगर रूलर जो है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला रूलर है, वो अगर नॉन मुस्लिम हो जाए, अगर वो नॉन ठीक मुस्लिम है। हो जाएगा तो ये दारुल हरब होगा, अगर वो मुस्लिम होगा तो ये दारुल हरब नहीं है। लिहाजा पहली इंपॉर्टेंट चीज, रूलर को उस एरिया के मुसलमान होना चाहिए, वरना वो दारुल हरब है। नंबर 2, that they have been surrounded on all sides such that it is impossible to aid Muslims to reach them. या एक ऐसा मुस्लिम लैंड हो जाए
کہ اس کے چاروں سائڈوں پہ نان مسلمز ہیں اور مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تو بھی وہ دارالحرب ہے. اب آپ نے اٹیک اس پہ بھی کرنا ہے کیونکہ وہ مسلمان اب مسلمان نہیں رہے ہیں, وہ بےچارے التقیہ میں آ گئے ہیں یا وہ اسلام چھوڑ دیں گے. سی نہیں تو اینڈ دیٹ از ناٹ سنگل تقیہ کرنے کی ون. تو اجازت بھی ہے نا, ٹھیک ہے ہاں چلیں مجھے پتا ہے پورا تقیہ کریں. میں آپ محمد کو گالیاں بھی نکال سکتے ہیں, آئی نو, ڈونٹ وری, نہیں 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 نہیں, تقیہ کوئی بات نہیں. دیکھیے تقیہ میں صرف یہ ابھی آپ ہوتا کو ہے کہ آپ ریلیکس کے کر دیں, میں ابھی آپ کو کلمات لے لیں. ثابت کر دوں گا, جیسے میرے ریلیکس اگر ہو جائیں, انڈیا میں ابھی یہ کوئی پڑھ لیں, مسلمان بھائی ہیں اور یہ ابھی اسٹریم یہ سن پڑھ رہے ہیں تو لیں, وہ میں میں اس کے ان کو بعد بھی کہہ ثابت کر سکتا دیتا ہوں ہوں, یہ پڑھ لیں. آپ تقیہ کر کے بھی انڈین آرمی جوائن کر سکتے اینڈ ہیں. آپ دیٹ وار پہ نہ جائیں, بارڈر پہ نہ جائیں, آپ اپنے ایٹ لیسٹ فیملی کو تو کھانا کھلائیں. بہترین, جی دوبارہ سے بتائیں, سوری, تقیہ کر کے تو کیا کریں. اگر میرے انڈیا میں بھی کوئی مسلمان بہن بھائی جو ہیں اگر کوئی آرمی میں ہیں تو آپ تقیتاً جو ہیں وہ آرمی جوائن کر سکتے ہیں. آپ بھلے بارڈر پہ نہ جائیں, آپ نہ لڑیں ارے واہ تقیتاً. واہ 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 واہ, جی یہ زبردست تو یار. پوری دھوتی کھول رہے بھائی, اصلیت بتا رہے اسلام کی. ہاں بھائی جی ایک بار جی, پھر تو سے کوئی بتاؤ. مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں. دین سب سے اوپر ہے, کنٹری بعد میں. آپ بتائیے. دین خدا, دین سب سے اوپر, کنٹری بعد میں. جی جی آپ لوگ بہترین, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اگر بہترین آپ کو سر, آ، بہت اچھا لگا آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ کا کہ چلیں چلیں ٹھیک ہے. وار میں ہاں مت یہ آپ جائیے کو گا بہت اور فائدہ دے گی نا, انڈین, کیونکہ ہاں آپ کے ویور سارے ہندو جی, ہیں, وہ تو اب دیکھیں آگے گے, بڑھ ان لیں, کو تو اچھا لگے گا. اب آپ آگے یہ بڑھ لیں. مسلمانوں کو تو بڑا ہرٹ کرے گا. آپ کو نہیں پتا یہ آپ کی اسٹریم ہندوستان کے مسلمانوں کو کتنا مشکل میں لا سکتی ہے. بالکل, اسی نہیں لیے پھر وہ وہ آپ کے تقیہ کرتے ہیں. مطابق ان کو پہلے تکیہ ہی کرنا چاہیے مسلمانوں نا. کا ہندوستان میں کتنا برا حال ہے, یہ تو میں نے نیوز میں پڑھا ہے. پھر بلتا آپ حال کے مجھے نہیں حساب پتا سے, کہ کیا کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ. ارے علی بھائی تھوڑا رک کے بات کرو یار. پھر آپ کے حساب سے مسلمانوں کو تکیہ کرنا چاہیے نا. سر جب کنڈیشن ایسی بن جائے, اوکے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسے ٹھیک آج ہے, کل انڈیا میں جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, میں نے دیکھا ہے. ہاں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے. تو ادھر کیا کر سکتا ہے بندہ اپنی جان بچانے کے لیے؟ یا تو پھر ارے جس کا بھائی ایمان تمہارے ہوتا ہے اس مسلمان لیول کا بھائی, وہ اپنی جان دے دیتا ہے. یا علی پھر علی 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 علی, کون سی دنیا میں جی رہے. تمہارے مسلمان بھائی اتنا اوپر ہے ادھر کہ ہندوؤں نو کی ڈاؤٹ بچیوں سے ہیں, کچھ شادی ہیں بھی. کرتے ہیں, رک جاؤ تھوڑا, اور 36 ٹکڑے کر کے فریج میں سوٹ کیس میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں. بھائی اتنے تو ڈرے ہوئے ہیں تمہارے مسلمان بھائی, اور اتنا تو ظلم ہو رہا ہے کہ سامنے والے کا قتل ہی کر دے رہے سیدھا. ٹھیک ہے پھر یہ آپ کو صرف مسلمان قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, جو کہ کچھ ہیں کوانٹٹی میں. ارے جی میرے تو بھائی یہ آج ہی کیسے 75 بول رہے مرے ہو. ہیں, ٹھیک آج ہی ہے 75 مرے ادھر. ہندوستان میں نا, بم بلاسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بکواس کر رہے ہیں. اچھا اچھا چلیں آگے بڑھیں, یا تقیہ کے اوپر اور بات کرنی ہے آپ نے. ٹاپک پہ آ جائے, میرے کو مسئلہ نہیں اوکے, کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنے کا. ہاں ویسے تقیہ میں محمد کو گالیاں نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. اگر میں آپ جان کو پہ جب دکھاؤں, تک بھی پہنا آتی. ہاں اور جان پہ, تقیہ جان پہ بندنے پہ نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ, ایک فار سیکنڈ, می فار پرسنل, میں اپنی ایک پرسنلی سیکنڈ, بتا دوں, میں نہیں کر لوں گا کبھی بھی. چلیں کوئی بات بات نہیں, آپ کی تمہارا بات نہیں نہیں کر رہا ہم. پوچھ رہا ہے کوئی. بات کرتا ہوں. چلیں تقیہ پھر کے نہیں, آپ تکیہ کو چھوڑ دینا. میں لیولز آپ کے, تکیہ ہر بندے کا آپ نہیں, اپنا اپنا کر سکتا ہے, وہ میں تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے چل, میں نے تم سے پوچھا نہیں. اگر کسی بندے کے سر کے اوپر بندوق تان دی جائے اور اسے کہا جائے کہ محمد کو گالیاں نکالو, کیا وہ تقیہ کے انوسار محمد کو گالیاں نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ اجازت ہے کیا نہیں؟ دیکھیں میری بات, ہاں تکیہ میں کلمہ کفر کرنے کی بھی اجازت ہے. کیا وہ محمد کو گالیاں نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ کلمہ کفر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. میں کہہ رہا محمد ہوں صلی اللہ کیا علیہ وہ وسلم کو گالی دینا محمد بھی کو کلمہ گالیاں کفر دے ہی ہے. سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا بھلا کہنا بھی نعوذ باللہ یہ کلمہ کفر ہی ہے. تو کیا وہ محمد کو گالیاں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تکیہ کرنے میں تو ایٹ دا لاسٹ ریزورٹ ویسے تو بالکل منع ہے. ایٹ دا لاسٹ ریزورٹ دے سکتا ہے نا. جہاں آپ کو پتا ہے کہ میرے سرکمسٹانسز نہیں ہے ایسے کہ میری فیملی ہے پیچھے, اور بھی بہت دنیاوی معاملات ہوتے ہیں, سر دے تو اور سکتا ہے نا کوئی اس حل ٹائم نہیں ہے پہ, پھر. دے سکتا ہے نا. ہاں پھر اور کوئی حل نہیں ہے. چلو شکر ہے, آپ میری بات سے ایگری کر کے, اس وقت تم نے نہ کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا کنفرم کر کون لوں, سے میں نے نہیں نہ تو کیا مجھے تھا. دکھانا پڑنا تھا. اوکے آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ سی, اینڈ دیٹ ناٹ اے سنگل ون آف اسلامز رولز ریمین دیئر ان, دیٹ از which effectively means that none of the land that Islam has spread and to and in which something of its remnant can be considered an enemy land, and for other countries
enemy lands Darul Harb, a dove of war, consists of those with whom the Muslim countries, i.e. Darul Islam, are at the state of war. Lihaza, in the light of which, it is clear that there is virtually no country on the face of earth where a Muslim has an excuse to behave differently than he would in an Islamic country, where in his commercial or other dealings. So ہمارے صاحب کہتے ہیں امام شافی کہ اگر آپ ایک کنٹری میں ہیں جہاں پہ آپ اسلامک قوانین کے مطابق اپنے سارے اعمال پورے نہیں کر سکتے، وہ دارالحرب ہے. اور یہ جس وقت لکھ رہے ہیں اس وقت انڈیا کا کچھ لینڈ، وہ یار وہ کون سی جگہ تھی ساحل جو ہم نے صبح پڑھی تھی؟ قنوج، کنوج. وہ کہاں پہ تھا؟ یو پی. سندھ سے کنوج تک، یو پی. سندھ سے یو پی تک کا ایک ایریا تھا جس میں اسلامک رول تھا. جس وقت یہ ولی شافی جو ہے نا کتابیں لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ایریا، اس ایریا میں بھی جہاں جہاں پہ اسلامک رولر ہے وہ ایریا دارالحرب نہیں ہے. اگر وہ کنیکٹڈ ہے ٹو دا اسلامک اسٹیٹ، یعنی کہ چاروں سائڈ سے نان مسلمز نہیں ہیں، کم از کم ایک سائڈ اوپن ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ لنکڈ ہے اور مسلمان وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ دارالحرب نہیں ہے. ورنہ وہ دارالحرب ہے، اسٹیٹ آف وار میں ہے، اور ہمیشہ ہم نے اس سے لڑائی کرنی ہے. اور اگر آپ دارالحرب میں ہیں اور اپنا کام نہیں کر سکتے اور ادھر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جائیں، ہجرت کر لیں، وہاں پہ بھی نہ رہیں. سر کیا کہتے ہیں آپ امام شافی کے بارے میں کہ انہوں نے آپ کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا ان کو ستے قرار دیا ہے؟ میرے کو آخری پوائنٹ سمجھ نہیں آیا، ذرا تھوڑا کوئی بات نہیں، ایکسپلین کر سمجھنے کی دیں. ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں ایکسپلین کر دیں. ضرورت بھی نہیں آپ کو سمجھنے کی. آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ امام شافی نے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا اور آکوپائی کیا ہے ٹھیک ہے. اس وقت ہاں ان کو ایکنالج کیا ہے کہ یہ صحیح مسلمان ہیں، سچے ہاں. مسلمان ہیں. کیا کہتے ہیں تو آپ؟ وہ امام شافعی کا اپنی کال ہے، تو پھر امام شافعی، ٹھیک ہے. ابھی آپ کہتے ہیں امام شافعی ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کے امام اوپر پورا ایک شافعی ایک مذہب امام اسلام ہے، ہے. ہم عزت کرتے ہیں ان کی، آپ لیکن کس کو مانتے میں نے ہیں؟ اسی آپ لیے کا میں نے آپ کو سیکٹ کیا کہا، ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو آپ کا کہا سیکٹ کیا کہ ہے؟ سوائے آپ کا سیکٹ کیا محمد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ وسلم. کا سیکٹ کیا ہے؟ ہاں آپ کا نہیں، سیکٹ کیا ہے؟ الحمدللہ میں سارے سیکٹ سے باہر ہوں، الحمدللہ. سارے سیکٹ سے باہر ہیں؟ جی آپ شرح کہاں سے میں لیتے ہیں؟ جی شرح کہاں سے لیتے ہیں؟ شرح شرح کہاں سے لیتے ہیں؟ شرح دوبارہ بتائیں، شرح شرح کہاں سے کیا لیتے ہیں؟ شرح اور فقہ کہاں سے لیتے ہیں؟ فقہ ہے؟ کا علوم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، قرآن و سنت، قرآن و کہاں حدیث. فقہ کا علم کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا میں ایک قرآن و حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں. ارے جو چیز جو مسئلہ سراہتاً قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے وہ کہاں سے لیتے بھائی؟ جی پھر دیکھیں، وہ سب کو سنتا ہوں میں، پھر سب کو سب کو آپ سنتا سن ہوں. نہیں سکتے نا، کسی ایک کو ماننا پڑے گا. یہ آپ کو لگتا ہے نا؟ نہیں، کس نے کہا کسی کس ایک کو نے کہا ماننا ہے؟ ظاہر پڑے گا؟ چوائس ہو جائیں گے آپ یہ کے. آپ کو کس نے کہا کسی ایک کو ماننا پڑے گا؟ یہ تو آج کل کی فرقہ پرستی کی بات چل رہی ہے نا. اور آپ اس ہوتے یہ 1000 سال سے ایسے چل رہا ہے. ہاں فقہ مجھے آپ پتا ہے، چار یہ کے اندر جتنے نہیں گھس سکتے. سوری اگر دو لوگ آپس میں اپوزٹ بات کر رہے ہیں کس کی مانو گے؟ ہاتھ کہاں باندھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے؟ پیٹ پہ، سینے پہ؟ ہاتھ سینے پہ، سنت کے مطابق، سینے پہ سنت کے مانتے ہیں، سنت کے مطابق، مطابق. کیونکہ بخاری بہترین. مسلم میں سینے پہ اور مانتے ہو؟ امام بخاری کی کتابیں ہیں بہت سے، سنت کے جی مطابق. میں نے آپ کو امام، پہلے ہی کہا، ہاں قرآن و حدیث سنت. بہترین. ساحل سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، پیٹ پہ نہیں باندھتا. رفع یدین کرتے ہو؟ جی بالکل، کیونکہ سنت ہے، ہم کرتے ہیں. بہترین. یہ سنتیں ہاں آپ نے کہاں سے لی ہیں؟ کہاں سے لیے ہیں؟ مطلب کیا جی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں؟ دکھا دیں مجھے، کتب الستہ میں دکھا دیں ذرا. میں آپ کو کیوں نہیں دکھا دیتا ہوں، جلدی بلکہ جلدی. کتب الستہ امام بخاری کی اپنی کتاب ہے، جز ہاں رفع رفع الیدین میں. یدین، رفع یدین اور سینے پہ ہاتھ باندھنا، پیٹ پہ نہیں باندھنا، دکھائیں ذرا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں جی جی میری جلدی بات سنیں، رفع الیدین، جلدی رفع سے. الیدین پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں. رفع الیدین آپ کتب ستہ کی بات کر رہے ہیں نا. رفع الیدین امام بخاری کی کتاب ہے پوری رفع الیدین کے اوپر، جز رفع الیدین. آپ کھول کے پڑھ لیں ابھی، جز رفع الیدین کے نام کی.
اور آپ اگر کہہ رہے ہیں آپ کو میری باتوں سے اگر لگ رہا ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں اہل لے الحدیث آئیے گا بعد میں. اچھا مجھے اب یہ شرح بتا دیں دارالحرب اور میں دارالاسلام کے بارے دیوبندی میں کی بتائیں نماز میں بھی کہ امام شافعی نے یہ جھوٹ پڑھتا ہوں، بولا ہے نا. بریلوی کی مسجد میں بھی نماز پڑھتا ہوں، شیعہ کی مسجد میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ کھول کے بھی کوئی نماز بات نہیں پڑھتا ہوں، کوئی وہ بھی بات نہیں سنت کوئی سے بات نہیں. ثابت ہے. ریلیکس ٹھیک ہے چل. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ کو ہو گیا آپ نے بتا دیا اب ہاتھ کھولنے میں بھی آپ کو یاد آ گیا کہ وہ بھی سنت ہے. پہلے آپ ہاتھ باندھ کے اور سینے پہ باندھ رہے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو سنت ہے دونوں سنت ہے. اچھا یار یہ جو اچھا ویسے تم وہی تو نہیں ہو جس نے کہا تھا کہ تم اپنے 4-5 فالو لے کے آؤ گے. نہیں وہی الحمدللہ اور ہو. اچھا کوئی اچھا اسکالر نہیں اب ہے ذرا ہم لوگ سے قرآن و جلدی سے یہ سنت بتا کو دو خود پڑھنے کہ کی امام شافی کو بھی کہہ دو یار یہ غلط ہے جس طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا تھا وہ غلط ہے امام شافی بھی غلط ہے. نہیں دیکھیں جنہوں نے انڈیا پہ اٹیک کیا وہ لوگ جو تھے نا وہ کچھ لوگ مال کی اس پہ آئے تھے یار غلط ہوئے موٹیویشن نا پہ. کون ہے غلط ہے ٹھیک ہے لالچی یار تھے تم وہ لوگ غلط لالچی کہتے تھے ہوئے کیا ہے. لالچی تھے. اگر مال کے لیے آئے تھے تو لالچی بول دو کم سے کم. ہاں تو وہ مال کی لالچ میں آئے تھے بالکل مال کی لالچ میں آئے تھے لالچی تھے غلط ہوئے نا برے ہوئے نا. تو ٹھیک ہے پھر تو غلط ہوئے چلے مان لے فور سیک آف آرگومنٹ آپ کو میں نے کہہ دیا بہترین. غلط ہے تو لیکن ہوا تو اس سے بھی تبلیغ اسلامی ہوئی ہے امام شافی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. تو ٹھیک ہے پھر امام شافعی سے بھی ہماری اختلاف رائے ہے. وہ امام شافعی بھی بہترین. ایٹ دی اینڈ تو وہ ایک اچھا انسان ایک بھی بیچ میں اختلاف رائے صرف اور صرف ایک بیچ نبی میں سے نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی 100% صحیح ہے. نبی اور 100% نبی صحیح ہے جس نے کہا تھا کہ جاؤ انڈیا پہ اٹیک کرو. جو انڈیا پہ اٹیک کرے گا انڈیا وہ پہ جنتی ہو اٹیک جائے کرنے گا. کا حکم کہیں پہ نہیں تھا. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو آپ نے حدیث ابھی کوٹ کی جو انڈیا پہ اٹیک کرے گا وہ جنتی نہیں ہوئے گا جو حدیث کوٹ کی ہے. حدیث کوٹ کریں دوبارہ کنفرم جنتی ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا محمد کی حدیث کے مطابق کنفرم چلیں جنتی ہونے کے لیے کیا پھر کرنا یہ پڑے لے گا. جائیں پھر میرے سے آپ لے جائیں آج میرے سے لے جائیں نہیں بخاری مسلم میں ہی حدیث ہے بخاری کنفرم مسلم میں ہی جنتی حدیث ہے کہ جو شخص سچی نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے اور 2 نفل پڑھتا ہے رات کے وقت اپنے ہی گھر میں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت واجب ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے جنت مجھے 2 بتائیں نفل کہ پڑھنے پہ گھر کنفرم پہ واجب ہو اس جاتی ہے. حدیث کے اگر آپ کہہ مطابق رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ اس وسلم حدیث کے موٹیویٹ مطابق کرتے تھے اس پہ اگر آپ اس کہتے ہیں حدیث کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطابق موٹیویٹ اس حدیث کے ہاں مطابق سنیں کنفرم نا جنتی کون ہے. سنیں نا پھر سنیں نا اس حدیث کے سننے لگے مطابق نا پھر یار کنفرم جنتی کون ہے بولتے جاتے ہو بریکیں لگاتے. اس حدیث کے مطابق جی کنفرم جنتی کون ہے. اس حدیث کے مطابق جی کون ہے کنفرم جنتی. اس حدیث کے مطابق there are 2 groups of ummah whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa ibn Maryam may Allah peace be upon him. Yeah. جی تو تو یہ 2 اس گروپ ہیں حدیث ایک کے جو مطابق ہند اور ایک سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ تو ہوں گے. اس حدیث کے مطابق کنفرم جنتی کون ہے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو مسیح دجال کے خلاف جنگ کریں گے اور جو غزوہ ہند ہوگی امام محمد بن عبداللہ المہدی بہترین. انشاءاللہ تو قرب بیسک قیامت امام مہدی نہیں ہے بیچ میں. دا گروپ دیٹ انویڈز انڈیا. جی اب مجھے یہ ٹھیک بتائیے ہے. کہ جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کنفرم جنتی وہ ہے جو انڈیا پہ حملہ کرے گا تو یہ جتنے بھی اسکالر ہیں جو کہ آپ نے ابھی جی بولے جی کہ یہ غلط ہے انہوں نے غلط کیا جی انہوں نے اس حدیث کو دیکھ کے کنفرم جنتی ہونے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی. سوری یہ جو آپ کے لوگ تھے قاسم ہو گیا یا دوسرے ہو جی گئے نہیں انہوں تو نے آپ انڈیا پہ حملہ انہوں نے جو کہیں کیا لکھا یا ان کی کہیں آپ کو وہ ملی ہوئی ہے کہیں 100% پروف کہ انہوں نے اسی نیت کے ساتھ انڈیا پہ اٹیک کیا تھا کیونکہ محمد نیتوں بن کا قاسم کو میں پرسنلی خود بھی غلط مانتا ہوں لے جائیں پھر محمد نیت کا بن قاسم کو میں پرسنلی خود غلط مانتا ہوں کیونکہ وہ اہل اوے بیت کا خود دشمن کی تھا وہ صبر آیا کیا کر ہی اہل بیت کو پکڑ کے ہیلو مار سکے. جی ریلیکس ٹھیک ہے چل. نیت کا اللہ محمد کے بن علاوہ کس کو نیت کا اللہ کے علاوہ کس کو پتا. نہیں دیکھیں ایک انسان کو خود کو ایک اللہ کو بس نیت کا اللہ کے علاوہ کس کو پتا ہوتا ہے. جی کسی کو نہیں پتا. نیت کا پھر تو نیت پھر کیسے دکھا سکتے ہیں. لے جائیں نا پھر جو میں آپ کو بتا تو رہا ہوں نا ایک لالچ. نیت کیسے دکھا سکتے ہیں. ایک بندہ جو جہاد میں جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں تو جہادی کو بھی جہنم میں ڈالوں گا کیونکہ اس کے نیت پہ اگر فطور ہوگا تو جہادی جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. اللہ کی راہ میں جو جہاد کر کے مر جائے گا وہ جہنم میں ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ اسے نہیں پکڑے جو گا اور اللہ کہے گا کی راہ تو میں نے جو جہاد کرے گا کیا وہ تھا جہنم میں نہیں ہوگا. تو نے جو جہاد کیا تھا وہ اس طرح سے کیا تھا کہ دنیا تجھے اچھا کہے دنیا نے تجھے اچھا کہا اب ہر جہنم میں. یہ بھی حدیث ہے ہاں کہ نہیں ہے. یہ شہید کو کہا جائے گا. تو شہید جہادی عالم شہید کو کہا جائے گا نا. جی جی تو اس کا مطلب ہے نیت تو صرف اللہ کو پتا ہے تیرے کو تو نہیں پتا. نیتوں کا صرف اللہ کو پتا ہے. بس پھر اب ٹہ کم. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان جتنے بھی لوگوں نے اٹیک کیا
obviously انہوں نے کنفرم جنتی ہونے کے لیے کیا. نہیں یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو, اپنی طرف سے کہہ رہے ہو. ہاں ابھی آپ نے کہا چل یار دفعہ ہو جا, کھوتی کا بچہ اپنی طرف سے کہہ رہے. محمد کلیئرلی بول رہا ہے مرنے سے پہلے کہ بھائی انڈیا پہ حملہ کرو اور تم کنفرم جنتی ہو جاؤ گے. یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی مسلمان نے انڈیا پہ حملہ کیا انہوں نے محمد کی حدیث دیکھ کے نہیں کیا, وہ مسلمان پاگل کے بچے تھے, انہوں نے پیسہ دیکھ کے کیا. حد ہوتی ہے, ایک لیول آف اسٹوپیڈیٹی ہوتی ہے. دس گائی از بیونڈ دا لیول آف اسٹوپیڈیٹی. لیکن ایک بات تو اس نے چند ایک باتیں صحیح بھی کر دی اپنی اسی تمہید کے اندر کہ اصل حملہ ہونا ہے. تو جو انڈیا کے لوگ یہ سمجھنے کی آپ کو پٹیاں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل حملہ نہیں ہونا اور حملہ ہو چکا ہے انڈیا کے اوپر, دے آر ایبسلیوٹلی رانگ. میں آپ کو 2 فتاواز دینے لگا ہوں اس وقت تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے. میں ان دونوں کے لنکس ابھی آپ کو اسکرین پہ شیئر بھی کروں گا, ڈونٹ وری. یہ فتویٰ ہے, اس کا کوشچن ہے what is narrated in the Sunnah about invasion of India. میں یہ لنک دینے لگا ہوں آپ سب کو, یہ ذرا لنک دونوں سنبھال لیں کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ہے. میں پورا لنک نہیں پڑھوں گا, میں صرف لاسٹ پیراگراف پڑھنے لگا ہوں, باقی آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. اس کا لاسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں, there is nothing to indicate that there will be another invasion of India that will occur at the end time, close to the onset of the hour or during the time of Isa, as we suggested by some scholars. Rather, what appears to be the case is that what is referred to the hadith is what actually had happened. وہ ہو چکا ہے. The hadith of Tabin does not mention the condition between the two groups. کہ کنڈیشن حدیث میں کنڈیشن نہیں ہے کہ دونوں اکٹھی ہوئیں گی. وہ کہہ رہے ہیں غزوہ ہند ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, دوبارہ نہیں ہونا. دوسرا والا دیتے ہیں, آرٹیکل آپ کے سامنے لاتے ہیں. کانکویسٹ آف انڈیا, یہ آرٹیکل کا لنک بھی آپ کو بھیج دیتے ہیں. اس آرٹیکل کا بھی لاسٹ پیراگراف پڑھ لیتے ہیں, کنکلوژن. What is mentioned in the hadith of Abu Huraira, which was narrated by Naeem ibn Imran about the conquest of India, has not happened until now, but it will happen when Isa ibn Maryam descends, if the hadith says that it is sahih and Allah knows best. So آپ کو میں نے دونوں آرٹیکل دے دیے ہیں. ایک آرٹیکل بول رہا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے, ایک آرٹیکل بول رہا ہے غزوہ ہند ہونا ہے. اور یہ دونوں آرٹیکل کے اندر مفصل طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہو چکا ہے اور اس حدیث کے مطابق ہونا ہے. 2 حدیثیں ہیں آپ کے پاس اور 2 نیریٹیوز ہیں آپ کے پاس, اور اس کے اندر پورے ریفرنسز دے رہے ہیں. وہ آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں قرآن کے, حدیثوں کے, تفسیروں کے, لوگوں کے. یہ ایک آدھا پیج نہیں ہے. It is a full-fledged bloody like 3-4 pages of the stuff جو آپ کو دکھا رہے ہیں. تو غزوہ ہند ہو بھی چکا ہے اور غزوہ ہند ہونا بھی ہے. لہذا اگر ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے کہ جی غزوہ ہند ہو چکا ہے, کیونکہ وہ اپنے نیریٹیوز پورے اکٹھے کر کے آئے گا. اور ایک بندہ جو کہہ رہا ہے غزوہ ہند ہونا ہے, اس کے بعد بھی کمپلیٹ سیٹ آف نیریٹیوز ہیں. اور آپ ان دونوں نیریٹیوز کو اگر جانتے ہیں